بیٹے سے محروم کر دیا گیا اور باپ سے خالی پیپر پر انگوٹا لے لیا گیا اور لکھ دیا گیا کہ اس کا باپ تو خوش ہے ہم سے. ہاں، جس طرح دیش کی جنتا یوگی اور مودی سے خوش ہے، سب خوش ہے. پھر سب کو آپ انگوٹے پہ دبا دو اور لے لو. مگر ایک باپ نے تو اپنے بیٹے کو کھویا ہے نا. اور یاد رکھو، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اگر میں بھی ظلم کرتا ہوں تو مجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کے ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرتا. اور ایک مظلوم کی آنکھ میں جب آنسو آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تم نے ایک باپ سے اس کا بیٹا چھینا، انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا. اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز ہے. یاد رکھو، تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا جنہوں نے الطاف کو مارا، جو ظلم کر رہے ہیں چاہے کسی مذہب کے ہو. ڈرو اللہ سے، ڈرو قدرت کے نظام سے. ظلم کرنے والوں، فرعون بھی ظلم کیا، نمرود بھی ظلم کیا، یزید بھی کیا، مگر ان کا ظلم ختم ہو گیا. دنیا میں نام حق کا تھا، حق کا رہے گا. دنیا نے مظلوموں کو انصاف دلا اور انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی. حال میں کئی ایسے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. کبھی آپ کو سبز باغ دکھایا گیا، کبھی آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کی جائے گی، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو بچایا جائے گا، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی ہم حفاظت کریں گے. ہر اس پیمانے پر آپ خود فیصلہ کر لو کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا، جس کو آپ نے اپنا مسیحا مانا، جس کو آپ نے اپنا نیتا بنایا، مکھیہ منتری بنایا، سانسد بنایا، وہ کہاں تک ان وعدوں پر اترا. کبھی اپنے محلوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے گھروں کے اطراف میں، کیا آپ کے گھر کے اطراف میں اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول کا معقول انتظام ہے. کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا تمہارے جس محلوں میں تم رہتے ہو وہاں پر صاف پینے کا پانی تم کو مہیا کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا. ہاں، جب مجلس آ کر اتر پردیش میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو تمام پارٹیز متحد ہو جاتی ہیں، چاہے بی جے پی ہو، سماجوادی ہو، بی ایس پی ہو، کانگریس ہو، اور پھر ہمارے ہی صفوں میں ایسے ڈرپوک لوگ جو چھپ کر بیٹھے ہیں، جو اپنا ایمان کا سودا کر چکے، جو بے ضمیر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اویسی جو بات کر رہا ہے وہ ٹینشن کی بات کر رہا ہے. ارے میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو اصول کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کو بیچنے کی نہیں، میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، میں مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام اور نصب العین رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سیاسی پیغام کو آپ کو سمجھنا ہے. مجلس کے مخالفین چاہے وہ سنگھ پریوار کے ہوں، اب یہ سنگھ پریوار میں بھی ایک آر ایس ایس نے مسلم راشٹریہ منچ بنایا. مسلم راشٹریہ منچ بنا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے بی جے پی سے، کیوں خواہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں، آئیے بیٹھ کر بات کر لیں گے اور ان کو ووٹ ڈالیے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آر ایس ایس سے کہ بتاؤ تمہارا جو اوتھ ہے، جو آر ایس ایس کے لوگ جو قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بتاؤ، کیا وہ سمویدھان کے مطابق ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارا اوتھ کیا ہے، تم بتاؤ اس کو. تم اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو، تم اس ملک کو ایک مذہب کا ملک بنانا چاہتے ہو، اور آج آر ایس ایس کے لوگ جا کر اس طرح کی باتیں عوام کے درمیان میں کرتی ہیں. بتاؤ آر ایس ایس والوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گولوالکر نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا جو ترنگا ہے وہ 3 رنگ کا وہ شوبھ ہے؟ کیا نہیں کہا تھا اپنی آرگنائزر میگزین میں؟ کیا آر ایس ایس نے نہیں کہا تھا
کہ امبیڈکر کا بنا ہوئے संविधान کو ہم نہیں مانتے, मनुस्मृति को मानते हैं. یہ ڈاکومنٹیشن ہے. کیا گولوالکر کی کتاب وی دا پیپل ڈیفائنڈ میں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں پر, عیسائیوں پر, کمیونسٹوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر تم یہ امید لگا کر بیٹھے ہو کہ اس اندھیری رات میں کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی چراغ لے کر آئے گا, نہیں لے کر آئے گا. اس اندھیری رات میں اگر تم یہ غلط سوچ رہے ہو کہ کوئی شمع جلا کر میرے گھر کو آئے گا, نہیں, تم کو اس اندھیرے میں اپنی شمع کو جلانا پڑے گا. اس اندھیرے کو تم کو چھانٹنا پڑے گا. اس اندھیرے میں تم کو ایک طاقت بن کے ابھرنا پڑے گا, اور وہ اندھیرے کا تیل تمہارا اتحاد ہوگا, تمہارے آنسو ہوں گے, تمہاری طاقت ہوگی, اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں پر قربان کر دیا. میری ان بزرگوں سے ادباً گزارش ہے, آپ سوچو آپ نے کیا حاصل کیا. آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوئی؟ کیا آپ کی امیدوں پر وہ اترے؟ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں, ہم اے ٹی ایم کی مشین نہیں ہے مسلمان کہ الیکشن آ گیا اور اے ٹی ایم میں جاؤ اور ڈالتے رہو. نہیں, ووٹ ڈالو مگر اپنے آپ کو ڈالو, اپنی طاقت کو دکھاؤ. تمہاری طاقت تم کیسے دکھاؤ گے؟ آج یو اے پی اے کا قانون بن گیا, کانگریس اور سماجوادی نے ساتھ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ضرور اس بات پر غور کریے کہ مہاراشٹر میں جو تشدد ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تشدد کے خلاف ہوں اور رہوں گا. اب یہاں پر بھی بعض لوگ وہ سازش کر رہے ہیں, جذبات میں مت آئیے, ہوش سے کام کریے. کرنا ہے تو سیاسی قیادت کو پیدا کرو. ہاں, اگر تم خوش ہو کہ میں اغیار کے چوکٹ پر جا کر سر جھکاؤں گا, اگر تم مطمئن ہو کہ میں غلامی کا حق ادا کروں گا, اگر تم خوش ہو کہ میں اسی حالت میں رہوں گا, میں اسی طرح پٹتا جاؤں گا, مٹتا جاؤں گا, اور ناانصافی کا سیلاب مجھ پر آتا رہے گا, میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. میں گٹھن میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. مجھے سانس لینے کی عادت ہے, مجھے کھلی ذہن چاہیے, کھلا ایٹماسفیئر چاہیے. جمہوریت میں مجھے اپنا حق چاہیے, مجھے میری آواز اٹھانے کا حق چاہیے. میں اپنا حق چاہتا ہوں, پارلیمنٹ ہو یا اتر پردیش کی ویدھان سبھا ہو, میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کو سنا جائے, میرے مسائل کو حل کیا جائے. میرے عزیز دوستوں, میں یہ بہت نعرے سن رہا ہوں, پچھلے 10-12 سال سے نعرے سن رہا ہوں. ان نعروں کو ووٹ میں تبدیل کرو, ان نعروں کو ووٹ میں تبدیل کرو. صرف نعرے لگا کر آنکھ میں دو آنسو لا کر پوچھ لیے اور اس کے بعد صبح اٹھتے کہ بھیا کیسے ہیں, اچھے ہیں, آ گئے. نہیں میرے بھائی, کروٹ لینا ہے آپ کو, ایک فیصلہ لینا ہے آپ کو. اور علی گڑھ میں آپ دیکھ رہے ہیں سیوریج لائن کا انتظام نہیں, پینے کے پانی کا صاف انتظام نہیں, ٹریفک جام لگا رہتا ہے. مگر امت شاہ کو وہ جام کی فکر ہے, علی گڑھ کے ٹریفک جام کی فکر نہیں.